ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی، ایک دن چھوڑنی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج 4 اگست 2026 اور یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور ہر طرف ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن جب دلوں کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں تو ہر انسان جس تک کوئی دکھ بھری خبر پہنچتی ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک بھائی کی جدائی کا جو غم ہے وہ ہر مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ ضرور محسوس کرتا ہے۔ کل میں نے آپ سے 2 خبریں شیئر کی تھیں۔ ایک خبر تھی یہاں کینیڈا کی کہ یہاں 2 دوست سفر کے دوران حادثے کا شکار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر ایک خبر تھی جرمنی کی کہ وہاں ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے ایک نوجوان ربی صاحب زخمی ہوئے، اور ایک نوجوان پولش جو کہ پیچھے گاڑی میں بیٹھے تھے موقع پر وفات ہو گئی، ان کی تکلیف ان کی فیملی کے لیے یا سننے والوں کے لیے بڑی دکھ دہ تھی۔ ابھی جو آج اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر میں عمران احمد، جو کہ جرمنی میں نوئزنبرگ غالباً جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جو کہ کار ڈرائیو کر رہے تھے اور ساتھ میں ربی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شدید زخمی تھے دونوں، ان کی وفات کی بھی اطلاع ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 2 تکلیف دہ خبریں باوجود اس کے کہ ہم سب کے لیے ایک چیز کا سبق دیتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہر انسان نے، ہر ذی شعور نے لوٹ کر جانا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن جتنا کسی کے قریب کوئی ہوتا ہے، جتنا فیملی کے قریب کوئی ہوتا ہے، دل کے قریب ہوتا ہے، اتنی زیادہ تکلیف، اتنا زیادہ اس کے لیے درد ہوتی ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات کو دوستوں سے شیئر کر دیا کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ جو لوگ سنیں وہ ان فیملیوں کے لیے جو پیچھے ان کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب، ان کی تسلی کے لیے، ان کو صبر کی توفیق پانے کے لیے دعا کر دیا کریں۔ اور جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، وہ اللہ کے پاس، اللہ جانتا ہے کہ۔ لیکن پھر اسی طرح آج اطلاع ملی جرمنی سے کہ ہمارے ایک بزرگ محمد امین خالد صاحب جو مرگ میں تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی جوانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنی زندگی گزار کے جاتا ہے، لیکن ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے یہی سبق ہے
کہ جو جانے والے ہیں ان کی زندگی کا جائزہ لیں، پھر اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ دل کا سکون، چین، یہ کس طرح حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو سب سے بنیادی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، اور ہم انسان اکثر و بیشتر اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے لالچ میں پڑتے ہیں، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، روب دبدبا اور اپنا ایک نام بنانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں کا سکون اور چین جو ہے وہ چھن جاتا ہے۔ وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، لیکن عملی طور پہ ہماری زندگیوں سے یہ غائب ہو جانے سے اکثر گھروں میں آپ دیکھیں گے بے چینیاں، بے سکونی، مختلف قسم کی جو فکر ہے، مختلف قسم کے جو ڈپریشن اور کیا کہتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو جو خدا کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، ان کی بے چینیاں، ان کے سکون واپس لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ یہ بزرگ جو مرگ میں وفات پا گئے، ان کی جو جماعتی خدمات اور جماعت میں جو نام تھا وہ بھی میں ساتھ ایڈ کر رہا ہوں۔ جو زندہ ہے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اگر کوئی کوتاہیاں کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو گئیں تو ان کو معاف کرے۔ یہ ہم صرف ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو دعا انسان کسی کے لیے کرتا ہے وہ بیسیکلی اس کے اپنے لیے بھی ہوتی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کون سی دعا، کس لمحے کی دعا جو نکلی ہے وہ ان کے لیے بھی قبول ہو جائے اور ہماری بھی جو بخشش کا باعث بن جائے۔ اب یہ واقعات دونوں جو ہوئے ہیں وہ ٹریفک حادثات کا نتیجہ ہے، اور ہم جانتے ہیں یورپ میں بسنے والے یا امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں بسنے والے کہ ہم جو لوگ پاکستان سے یہاں آئے ہیں، یہ بیسیکلی یہاں جو نوجوان ہیں بعض اوقات جو ٹریفک قوانین ہیں، جو سپیڈ لکھی ہوتی ہے اس کو دیکھتے بوجھتے ہوئے کہ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، یہاں کوئی کنٹرول نہیں ہے، خیر ہے سپیڈ کر لیں تیز، جلدی پہنچ جائے گا۔ اب وہ مربی صاحب کا بھی یہی پتہ لگا، ان کو ریلوے اسٹیشن پہ اتارنے جا رہے تھے، ان کے دوست بڑا اچھا ان کا تعلق تھا کہ چلے میں اتار دیتا ہوں، آپ اپنا ماں باپ کے پاس جہاں ان کے پیچھے رہائش تھی جہاں کے وہ تو وہاں چلے جائیں۔ اور وہ آگے کسی خاتون نے بریک لگائی کسی سائیکل والے کو دیکھ کے، اور وہ اتنی سپیڈ تھی اس گاڑی کی جو پولیس رپورٹ کے مطابق ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، اس کو ہٹ ہوئی اور پھر وہ درختوں میں جا لگی، اور پھر یہ 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اسی طرح یہ کینیڈا والے جو حادثہ ہے اس کی تفصیل کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ چلا کہ ایک دوست جو ہیں چند مہینے یا کچھ سال پہلے ملائیشیا سے، جس طرح آج کل لوگ آتے ہیں ریفیوجیز، وہ یہاں منتقل ہوئے تھے، اور اپنی وہ جو جس کا کہتے ہیں اپنی زندگی کا آغاز، اپنے وہ جو انسان کے خواب ہوتے ہیں ان کا انہوں نے بھی آغاز کیا تھا۔ اور ایک دوست کو 5-6 سال ہو گئے تھے، وہ ہمارا جو پاکستان میں ربوہ دارالفضل محلہ ہے وہاں بھی رہے، اس حوالے سے بھی انسان کا کچھ تعلق بن جاتا ہے۔ بہرحال دونوں خبریں بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ جو دوست بھی سنیں گے لازمی بات ہے کہ وہ یہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کو ایک بہت ہی دھچکا لگا ہے یہ خبریں، لیکن انسان کر کیا سکتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، صرف یہی کر سکتا ہے کہ وہ آئندہ جب کسی کے ساتھ ڈرائیونگ میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ کوئی دوست ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ خود کر رہا ہے، ان واقعات کو ذہن میں رکھیں کہ جب ٹریفک کے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کرنی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطی ہوتی ہے، دوسرا آ کے مار دے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر اپنی غلطی سے یا اوور سپیڈنگ سے یا کوئی یہ سنی سنائی جو باتیں ہیں یہ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اس میں اگر ایسا ہے تو پھر یہ سبق یہ ہے کہ جب بھی سفر کریں ساتھ والے کو کہیں کہ یار سپیڈ وہی رکھیں جو یہاں لکھی گئی ہے، اور پھر اگر رات ہے تو احتیاط کریں، پھر اگر نیند آ رہی ہے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کسی دوست کو پڑھائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہمیں نیند بھی آ رہی ہو تو ہم گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی اموات ہمارے احمدی بھائیوں میں ہو چکی ہیں جن کو اگر انسان یاد کرے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ
کیا غلطی تھی، کہاں کوتاہی ہوئی. ہم تو بس یہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں، جو والدین ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو جانے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم جو زندہ ہیں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قوانین کی پاسداری کریں، احتیاط کریں، ساتھ بیٹھیں تو توجہ دلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، جتنی زندگی عطا کر رکھی ہے خوشیوں والی اور ہنستے کھیلتے صحت والی زندگی دے. آمین.